میں نے فاطمہ پر الف لام کیوں نہیں داخل کیا؟ یہ پہلے ہی مارا، ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی، 1 مہینہ پہلے والے لیکچرز الحمدللہ ذہن میں ہیں. تو قرأت فاطمہ تو، فاطمہ نے پڑھا. اچھا اس میں ایک لفظ میں ایڈ کر رہا ہوں، ایک لفظ ہے آپ کو معلوم ہے، قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، الیوم، اس کے کیا معنی ہے؟ یہ بھی آپ کو سمجھاتا چلیں، یہ ایک نیا چیز سامنے آ گئی. اسی طرح سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے، کوئی پڑھاتے ہوئے کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کو ایکسپلین کر دیا جاتا ہے. دیکھیں یومن ورڈ عربی زبان میں، یومن اے ڈے، اینی ڈے، ایک دن، کوئی دن، ٹھیک ہے، یومن ایک دن یا کوئی دن. آپ اس پر الف لام داخل کرتے ہیں تو یہ آپ کا بن جائے گا الیوم. اب یہ آپ کا بن گیا دا ڈے، ٹھیک ہے، الیوم دا ڈے. وہ نکرہ تھا، یہ معرفہ ہو گیا. الیوم جب استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ کا ٹوڈے ہوتا ہے، آج. یعنی عربی زبان میں آج کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے الیوم. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، الیوم وہاں اس لیے استعمال ہوئے. تو قرأت فاطمۃ الیوم، فاطمہ نے آج پڑھا. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کیا میرے لیے پاسبلٹی ہے کہ میں قرأ فعل استعمال کر لوں جتنا آپ نے پڑھا ہے؟ پاسبلٹی نہیں ہے نا. یہ حقیقی مؤنث ہے، حقیقی مؤنث کے لیے میں نے فعل مؤنث ہی لانا ہے، میں قرأ استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک، یہاں تک آپ کی بات کلیئر ہے. لیکن یہ الیوم ورڈ جو ہے نا، اس کو میں درمیان میں لا رہا ہوں. قرأت الیوم فاطمۃ، دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے، صرف لفظوں کی تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے. فاطمہ نے آج پڑھا، فاطمہ نے آج پڑھا. قرأت الیوم فاطمۃ، کلیئر ہو گیا. ہوا اب کیا ہے، دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ اب فعل اور فاعل کے درمیان میں فاصلہ پیدا ہو گیا. فاصلہ پیدا ہو گیا نا، اس لفظ نے آ کر ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ ڈال دیا. فاصلہ آ گیا، گنجائش نکل گئی. کیا گنجائش نکلی؟ اب میں فعل کو مذکر بھی استعمال کر سکتا ہوں اگرچہ میرا فاعل حقیقی مؤنث ہی کیوں نہیں. دس از دا پوائنٹ. بس یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، اگر سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے. قرأ الیوم فاطمۃ، بہت اہم چیزیں ہیں یہ 4 پوائنٹس، بہت اہم چیزیں ہیں. یہ آپ کو مزہ دیں گی اس وقت جب آپ قرآن مجید کے ساتھ جڑیں گے، پھر آپ کو مزہ دیں گی. آپ کے فعل اور فاعل کے درمیان میں فاصلہ آ گیا، لہذا آپ کے پاس چوائس پیدا ہو. تو چوتھی پاسبلٹی جو ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں اور اس ٹاپک کو مکمل کرتا ہوں یہیں پر. اس کی قرآن سے بھی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. فاعل اگرچہ حقیقی مؤنث ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے.
تو آپ کے پاس پاسبلٹی ہوگی. پھر میں ایک مرتبہ کہتا چلوں آپ کو کہ دو باتیں آپ نے سب یاد رکھنی ہے. آپ کا فاعل جب اسم ظاہر ہے تو فعل آپ نے واحد استعمال کرنا ہے, چاہے فاعل واحد ہو, مثنیٰ ہو, جمع ہو. جنس کا خیال رکھنا ہے, مذکر کے لیے مذکر, مؤنث کے لیے مؤنث. ایک بات, ہم تمام جملے ٹرانسلیٹ کریں گے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے. ہاں ایک بات کا ہم خیال رکھیں گے صرف, کہ اگر ہمارا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر بن رہا ہے تو اس کے لیے ہم فعل کو مؤنث استعمال کریں گے, مذکر استعمال نہیں کریں گے. بس یہ دو باتیں آپ کو یاد ہیں تو آپ جملے ٹرانسلیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو کچھ نظر آئی عجیب چیز ان اصولوں کے خلاف, تو آپ نے ان 4 سچویشنز کی طرف جو ہے رجوع کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو ان 4 میں سے جواب ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی. قرآن مجید کی ایگزامپل یہ فاعل اور فعل کا فاصلہ, بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے. ایک ہم نے ورب پڑھا نا کالا, میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا کالا. اسی طرح کا ایک ورب اور ہے, یہ بھی آپ کو معلوم ہے, جا. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 حروف ہیں لیکن درمیان والے حرف پر کوئی حرکت نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. میں نے آپ کو کوشش کرنی ہے جتنا میکسیمم پڑھا سکتا ہوں میں آپ کو پڑھا دوں. کالا کے معنی ہوتے ہیں اس نے کہا, اور جا کے معنی ہوتے ہیں وہ آیا. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی سمپل ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جا کے معنی وہ آیا, اور زید آیا کی عربی کیا ہوگی آپ بتا دیں گے. دیکھیں جا زید, الحمدللہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جملے بنانے آ گئے ہیں. اچھا جی, اللہ کی مدد آئی, جا نصر اللہ. یعنی کہ فرض کیا کسی کا نام نصر اللہ ہے, ہوتا ہے نا نام, تو زید آیا یا نصر اللہ آیا تو یہ عربی بنے گی اس کی, جا نصر اللہ. ابھی اس کو صرف میں نام کی صورت میں رکھ رہا ہوں, باقی مرکب کی صورت میں کب بنے گا یہ بات کی بات ہے. اچھا, جا کی مؤنث جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جاعت, بالکل اسی طرح جس طرح کالا کی مؤنث کالت, تو جا کی مؤنث جاعت. اب دیکھیں قرآن مجید ایگزامپل لاتا ہے آپ کے سامنے. میں کہتا ہوں مومن عورتیں یا مومنات آئیں, اس کی عربی کیا ہوگی؟ جاءت. ٹھیک, المؤمنات, اور تا ساکن کو آگے ملانے کے لیے آپ زیر دے دیں گے جاءت المؤمنات. ہمارا فاعل مؤنث تھا, حقیقی مؤنث تھا, اس کے لیے ہم نے فعل مؤنث استعمال کیا قاعدے کے مطابق. ان دونوں کے درمیان میں ایک ورڈ آ جاتا ہے کا, ایک ضمیر آ جاتی ہے. یہ صرف ایگزامپل دینے کے لیے میں بتا رہا ہوں, ابھی آپ نے نہیں اس میں سوچنا کہ یہ ہے کیا, کیوں آ گئی, اس کو چھوڑیں آپ. صرف میں اس ورڈ کو ایڈ کر رہا ہوں. ہمارے فاعل اور فعل کے درمیان میں ایک لفظ آ گیا, تو میرا فاعل اگرچہ حقیقی مؤنث ہے, میرے پاس چوائس پیدا ہو گئی. میں جاءت کی بجائے کیا استعمال کر سکتا ہوں؟ جا. اذا جاءک المؤمنات, قرآن مجید کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں, ٹھیک ہے, تو ان سے پھر وہ بیعت لے لیا کریں. تو یہ جاءک المؤمنات, اب یہ ورب مذکر ہے حالانکہ آپ کا فاعل مؤنث ہے. تو یہ چوتھی سچویشن تھی. تو الحمدللہ اس کو ہم اب بس کلوز کرتے ہیں. اب ایک دلچسپ چیز کی طرف آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں. دیکھیں جملہ فعلیہ کے متعلق وہ جو 2-3 باتیں ان کو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے. جملہ فعلیہ کہتے کسے ہیں؟ فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے.